الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اس درود کے بارے میں سوال کرتے ہیں جسے درود تنجینا کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں اور ہمارے محلے میں بہت سے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مندر میں جاتے ہیں تو ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ سب شیطانی دھوکہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مصیبت کے اوقات میں ایک اللہ کو پکارا جائے جس اللہ کو انبیاء کرام علیہم السلام پکارتے رہے۔ درود تنجینا کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ سمندر میں بیٹھے، ہوائیں چلنے لگیں اور لوگ غرق ہونے لگے، تو ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کشتی میں بیٹھنے والوں سے کہا جائے کہ وہ 1000 دفعہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، آخر تک۔ تو یہ جو درود ہے اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آپ نے خواب میں بتایا تھا۔ یاد رہے کہ دین جو ہے وہ ہمارے خوابوں سے ثابت نہیں ہوگا۔ جو بھی آدمی اٹھے یہ دعویٰ کر دے کہ میرے خواب میں نبی علیہ السلام آئے تھے اور آپ نے دین کی یہ بات بتائی تھی یا اس کام سے روکا تھا، اس انداز سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین جو ہے وہ قرآن پاک کا نام ہے اور نبی علیہ السلام کی ان حدیث کا نام ہے جو آپ سے ثابت ہے۔ دین کامل و مکمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ درود تنجینا کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، یہ دعویٰ حقائق کے خلاف ہے اور ہمارے لیے قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے اسی میں کفایت ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے اوقات میں وہ دعائیں اختیار کریں جو آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں، مثال کے طور پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔